صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، میں کوئی خطیب اور مقرر نہیں ہوں، دین کا ایک طالب علم ہوں۔ دین کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک آدھی بات کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی توفیق بخشے۔ ہمارے شاگرد خدمت دین انجام دے رہے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم اور عمل میں اضافہ کرے، کی دنیا بھی سنوار دے اور اللہ رب العزت ان کی آخرت بھی سنوار دے۔ اور جو لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں مختلف مساجد و مدارس میں، اللہ رب العزت ان کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ جس طرف عزیزم نے اشارہ کیا ہے، موقع نہیں ہے کہ ادھر اس تفصیل سے آپ سے ہم بات کر سکیں۔ میں اپنے کم علمی اور مطالعے کی بنیاد پر ایک بنیادی بات سمجھتا ہوں اور اس کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ بالکل ابتدائی بات ہے، دین دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے میں نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، ثواب کی چیزیں۔ ثواب کی چیزیں میں جیسے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور سنت کو اختیار کرنا، اور نیکیوں میں جب اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھی زبان کا استعمال کرنا ہے، بدگوئی اور برائیوں سے بچنا ہے، یہ نیکیاں ہوں۔ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ پہلو گناہ کا ہے، جرائم کا ہے۔ گناہ میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ یہ عقائد کی خرابی، اخلاقیات کی خرابی میں جھوٹ بولنا ہے، چغلی کرنا ہے، غیبت ہے، حرام خوری ہے، بدنیتی ہے، چھین جھپٹ کرنا ہے، ظلم زیادتی کرنا ہے، یہ جرائم۔ تو مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکیوں پر بھی کاربند ہو اور برائیوں سے بھی بچے۔ یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ آپ نیکیاں کریں، برائیوں سے نہ بچیں تو خطرہ ہے ہماری ایمان۔ آپ جرائم سے، بدعقیدگی سے نہیں بچ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور نیکیوں سے محروم ہیں، تب بھی آپ کا کام نہیں چلے۔ تو دونوں چیزوں پر برابری کی نظر ہونی چاہیے۔ لیکن میں ایک دوسری طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس طرف ہم توجہ دیں گے۔ یہ سمجھیے آج کا درس جو ہے پہلا سبق، ہمارا یہ درس پہلا سبق۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اہل علم سے نہیں،
میں اپنی بات وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے رب العزت نے شروع کرنے کو کہا. کہاں سے شروع کرنے کو کہا؟ آپ اس کو بتائیں جی. اور کوئی اور کوئی سر دلیل؟ قرآن کو شروع کرنے کی اللہ رب العزت نے شرط لگائی. وہ شرط بڑی تعجب خیز ہے اور ہمارے کان کھڑے کر دینے جیسی چیز ہے. جیسے کوئی بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اولاد کے لیے، بیٹا تم یہاں سے بھوپال چلے جاؤ، تو ان کی بھلائی کا بھی خیال ہوتا ہے اور ان کے نقصان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان سے پیار ہے. تو بتاتے بیٹا راستے میں یہ بڑی مصیبت ہے آپ کے سامنے، اس مصیبت سے بچ گئے تو بھوپال پہنچ جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمارا آپ کا خالق ہے. ہمارے نفسیات سے بھی، ہمارا سائیکولوجیکل جو ہمارا مطلب ہماری جو کمزوری ہے، اس انسان کی جو خوبی ہے، اس انسان کی جو کمزوری ہے، دونوں سے واقف ہے. اللہ کو ڈر تھا، یہ تھی مخلوق جنت کی، آدم اور حوا جنت میں رکھے گئے لیکن دنیا میں بھیج دیے گئے. اس لیے بھیج دیے گئے کہ اس آدم کی اولاد کو ایک دوبارہ چانس دیا جائے دنیا میں، کہ وہ جو کھوئی ہوئی جنت ہے ان کو مل جائے. تو اس دنیا میں کیونکہ ایک چوٹ اس سے پہلے لگ چکی تھی، تو اللہ رب العزت نے جب اس مخلوق کو دنیا میں بھیجا تو پہلا والا نام بجایا اللہ رب العزت نے، ہوشیار خبردار. کس چیز سے ہوشیار خبردار؟ اللہ بہتر جانتا تھا یہ کہاں سے اس کو نقصان پہنچے گا، یہ کہاں سے چوٹ کھائے گا. اللہ جانتا تھا یہاں سے بچ گیا تو جنت اس کی حقدار ہے، یہ جنت کا حقدار بن جائے. میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سب سے بڑے خطرے کی طرف سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے. کیسا عجیب اللہ کا قرآن ہے. چھوٹی سی دعا ہے، شرط لگائیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ ہماری قرآن فہمی کا حال ہے. کسی کے بھی طرف سے جواب نہیں آیا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے. شرط لگائی جی. اللہ جانتا تھا یہاں سے بچ گیا بندہ، یہاں سے نجات پا گیا، آئے گا میرے طرف، جائے گا کہاں؟ یہ اس کے لیے جگہ ہے ہی کہاں، لیکن اس سے بچ گیا. ذرا سا آپ اندازہ کیجئے، ایک کتاب دے دی گئی، اس کتاب کو مت پڑھنا، بھی بسم اللہ بھی مت، بسم اللہ پڑھنا، اس سے پہلے پڑھنا. کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا سبق اور بڑی عظیم ترین دعا. یہ بڑی عظیم ترین دعا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا تھا. اتنی موٹی ہدایت کی کتاب، اس سے انسان ہدایت اسی وقت حاصل کرے گا جب پہلے اس کو پڑھ لے گا دل سے، ورنہ یہ قرآن بھی اس کے لیے ہدایت نہیں بن پائے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اور دشمن بھی کیسا ہے؟ دنیا کا دشمن کتنا نقصان پہنچائے گا آپ کو، کتنا نقصان پہنچائے گا. آپ کا جیب پاکٹ مارے گا،
آپ کا پیر ہاتھ توڑ دے گا، زیادہ ہی نقصان پہنچائے گا، آپ کا خون پی لے گا، آپ کا گلا ریت دے گا، آپ کا مرڈر کر دے گا، اتنے کرے گا نا۔ اگر ایمان ہے تو جنت میں جائے گا جی۔ دنیا کا دشمن اتنا ہی نقصان پہنچائے گا، گھر کو لوٹے گا، عزت لوٹے گا، لیکن یہ وہ دشمن ہے جو تمہاری دنیا بھی برباد کرے گا، تمہاری آخرت بھی برباد کرے گا۔ اس سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اچھا، اللہ رب العزت نے ہم کو یہ سمجھایا ہے، یعنی اعوذ باللہ اگر آپ پڑھیں گے، قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا، اپنا تعارف نہیں کرایا، پہلے کس کا کرایا ہے؟ شیطان رجیم کا۔ اچھا، یہ اعوذ باللہ عظیم ترین دعائیں، ہم اس کو لاپرواہی میں پڑھتے ہیں، جیسے سنسکرت کے دعائیں پڑھ لیتے ہیں نا سمجھی۔ یہ عظیم ترین دعا ہے، اللہ کی قسم عظیم ترین دعا ہے، اور یہ دعا اس وقت سے ہے جب سے آدم اور حوا کو شیطان نے بہکایا تھا، اس زمانے سے جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو دنیا میں بھیجا، اس کو ہدایت کی کتابیں دی، تو پچھلی کتابوں میں جو بھی تھا اس آخری کتاب کے اندر ان الفاظ کے ساتھ اس کو نازل کیا گیا۔ تو یہ دعا اس زمانے سے ہے اور حقیقت بھی ویسے ہی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، شیطان بہت بڑا عالم ہے، اس سے بڑا دشمن ہمارا ہے نہیں۔ جیسے سامنے والا اکھاڑے میں کوئی دشمن ہے آپ کا، اس سے زیادہ آپ کے پاس ہنر ہوں گے تب تو پچھاڑ پائیں گے، ورنہ وہ آپ کو پچھاڑ دے گا۔ تو یہ بڑا جانکار ہے، بڑا عالم ہے، اس سے زیادہ علم چاہیے، آپ اس سے زیادہ علم چاہیے، اس سے زیادہ علم ہوگا تب اس کا مقابلہ کر پاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرانے کے بجائے نماز کا ذکر کرنے سے پہلے، زکات کا ذکر کرنے سے پہلے، حج کا ذکر کرنے سے پہلے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر ہے تو کس کا ہے؟ سب سے بڑے دشمن کا۔ ہم اس کو یوں ہی پڑھ لیتے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے یہ کیسی عجیب ترین چیز ہے۔ اچھا، دوسری چیز اعوذ باللہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو، مطلب آج کے سبق میں جو مختصر وقت ہے میرا، یہ بہت طویل موضوع ہے یہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قرآن میں آدھا ذکر شیطان کا ہے، یعنی اگر آپ اس کو لارج اسکیل میں سوچیں گے، قرآن کو بڑے پیمانے پر، یہ اللہ کی کتاب، آپ کا یقین اور ایمان بڑھے گا۔ دو ذکر ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں، ایک ذکر ہے سب سے بڑے دشمن کا، اور بسم اللہ میں ذکر ہے سب سے بڑے خیر کا۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ لوگ، اعوذ باللہ یوں ہی سرسری پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم ترین چیز ہے جی، یہ اس کو معمولی سمجھ کے نہ پڑھیں اور یوں ہی نہ پڑھ لیا کریں۔ یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے، اللہ رب العزت نے شرط لگایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، مطلب یہ کہہ رہا ہے اتنی موٹی ہدایت کی کتاب بھی کام نہیں آئے گی جب تک اس کے شر سے نہیں بچ پاؤ۔ یہ تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے بھی گمراہ کر دے گا، اور کتنوں کو کرتا ہے۔ تو دو باتیں آج کی سبق میں بنیادی طور پر یاد رکھیں۔ یہ دشمن بھلانے کی چیز نہیں ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاؤں، اگر آپ کا کوئی جانی دشمن ہو، یار یہ میرا مڈر ہی کر ڈالے گا، اگر اس سے ملاقات ہو کیا کرے گا؟ مار ہی ڈالے گا۔ آپ کو خواب میں بھی آپ کا دشمن نظر آئے، سوتے جاگتے دیکھیں گے بائیں سے آ رہا ہے کہ دائیں سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے کہ آگے سے آ رہا ہے۔ اور اس دشمن کا حال یہ ہے، اس نے چیلنج کیا ہے اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو بھی
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام کو بہکاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ وہ بھلانے کی چیز نہیں ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے 24 گھنٹے۔ یہ کون سا داؤں لگائے گا، کون سا ہنر لگائے گا، کہاں یہ زیر کرے گا، اور اس کا نشانہ کیا ہے معلوم؟ اس کا نشانہ کیا ہے؟ میں تو جہنم میں جاؤں گا اس لیے کہ اللہ نے مجھے راضی درگاہ کیا، ان کو بھی لے کے جا۔ تو جس کی آخرت برباد ہو گئی تو اس کا تو کچھ بھی نہیں بچا جی، ہم تو جی رہے ہیں آخرت کے لیے۔ تو کیا یہ دشمن ہمارے لیے بھولنے والی بات ہے؟ یہ تو ہمیں یہ شعور اللہ رب العزت نے اعوذ باللہ میں دیا ہے کہ یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے۔ ابھی کچھ مت یاد کرو، اس کو یاد رکھو، اور ہے حقیقت میں بھی وہاں سے نکالا ہے، یہ اس دنیا سے بھی آخرت سے بھی محروم کرنے جاتا ہے۔ اس کا نشانہ آخری یہ ہے۔ اب ایک عجیب چیز بتا رہا ہوں، یہ شیطان اتنا طاقتور ہے، انسانوں کی بس کی بات نہیں کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جملے میں بتا دیا، کیا بتا دیا ہے؟ اعوذ، ترجمہ پڑھ دیتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں با جو ہے استعانت کا ہے، یعنی گویا آپ اللہ سے دنیا کی عزت کی کامیابی نہیں مانگ رہے ہیں، اولاد نہیں مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ذرا سا اپنے دماغ کو حاضر کر کے سوچئے، اللہ نے سکھلایا ہے بھائی نازل کر کے تم کو یہاں سے خطرہ ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ہے، یہاں سے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کو بھی تو نہیں دیکھا ہے نا ہم نے، وہ غیب میں ہے، ہم یقین رکھتے کہ نہیں اللہ پر؟ اتنا ہی یقین شیطان پہ بھی رکھنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جس طرح اللہ پر یقین ہے اسی طرح شیطان پر بھی یقین ہونا، اس بات کا کہ یہ چھوڑے گا نہیں آپ کو کسی پل۔ اور قرآن میں ذکر ہے اس کی حرکتوں کا، کہا رب کو چیلنج کیا، ان بندوں کو بھی چیلنج کیا، اس کے چیلنج کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا، اور جس نے اس کے چیلنج کو قبول نہیں کیا اس کی خیریہ۔ کوئی پہلوان سامنے سے چیلنج دیکھ لوں گا بیٹا، تو آپ کے اندر ہمت ہے تو ہاں ٹھیک ہے بیٹا آجا میدان میں جی۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا، اس کے چیلنج کو آپ کو قبول کرنا ہے۔ جو شیطان کے چیلنج کو قبول کر لے گا وہ شعوری ایمان میں آ جائے، وہ بیدار رہے گا، ہوشیار رہے گا، آگے کا جس راستے سے بھی آئے گا تجھے دیکھ۔ یہ ایمان کی بڑی عظیم ترین چیز اللہ رب العزت نے بالکل شروع میں بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس کی حرکتوں کو بتایا ہے، ایک دو حرکتیں بتاؤں، وقت اتنا نہیں، لیکن ایک جو اس اعوذ باللہ کے اندر جو بات بتائی گئی ہے، اتنا طاقتور ہے شیطان، تم نہیں بچ سکتے۔ اللہ پھر بتا تو ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ ہماری ماں اور باپ کو تو جنت سے نکالا ہے، تھوڑا سا اندازہ کیجیے، یہ بھلانے والی بات ہے۔ آپ کے باپ کے ساتھ آپ کا کوئی دشمن کوئی ذلیل حرکت کرے، آپ اس کو بھلا دو گے؟ کوئی آپ کے ماں باپ کی گردن کاٹ دے، آپ بھلا دو گے؟ نہیں، اس نے تو جنت سے محروم کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چانس دیا تو اس جنت سے محروم کرنا چاہتا۔ تو ہمیں یہ شیطان کا اندازہ ہونا، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس نے کہا ہے میں بائیں سے، دائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے ان کو گمراہ کروں، ہر طرف سے گمراہ کروں، جس طرف سے موقع ملے گا اس کو گمراہ کروں۔ اللہ اتنا بڑا دشمن ہے۔ اب کویت پہ عراق نے حملہ کر دیا تو مدد کو کہاں پہنچ گیا؟ امریکہ مدد مانگے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑھایا یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، دنیا کا دشمن تو کوئی کام کا ہی نہیں ہے،
کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جان ہی لے گا، یہ تو تمہاری آخرت کو برباد کرنے پر تلا ہے۔ پورے علم کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بھڑا ہوا ہے۔ اللہ بتا تو صحیح میں کیسے بچوں گا؟ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ خون میں، رگوں میں، خون کی شکل میں دوڑتا ہے، دماغوں میں مسلط ہو جاتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے اللہ رب العزت نے اس کو استطاعت دیا ہے۔ اس کی خطرناکی کے مد نظر اب تھوڑا سا پھر سے سوچئے آپ، کتنی بڑی بات اللہ تعالی نے بتایا، اور حقیقت ہے، یہ پریکٹیکل مطلب یہ تجربے کی بات ہے کہ ایک خیرخواہ، یعنی اللہ خیرخواہ یا بندوں کا وہ خیرخواہ رب آپ کو وارن کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، دیکھو اس سے بچ جانا۔ اللہ اتنا بڑا دشمن کیسے بچے گی جی؟ اعوذ باللہ، یہ کون سی دعا ہے جی؟ اس دعا کے اندر وہ قوت، وہ طاقت ہے، اگر آپ نے وہ دعا مانگ کر اللہ سے حاصل کر لیا، بیڑا پار ہے جی، بیڑا پار ہے انسان۔ اگر شیطان سے بچ گیا، اس کو توحید تو ملنا ہے، رسالت ملنا ہے، بدعت سے دور ہوگا، شرک سے دور ہوگا، گناہوں سے دور ہوگا، نیکی تو کر رہی ہے، نیکیوں سے روکتا ہے اور برائیوں میں ملوث کرتا ہے، یہ شیطان کی شریف ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، تھوڑا سا پھر اپنے دماغ کو سمیٹیے، اتنا بڑا اس کی دشمنی کو بیان کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ یعنی یہ اگر میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر آدھا قرآن، ان نے کن کن کو گمراہ کیا، کیسے کیسے گمراہ کیا، کیسی کیسی قوموں کو برباد کیا ہے، کتنے پیغمبروں کے پیچھے پڑا ہے، اور یہ عالموں کا تو زیادہ ہی دشمن ہوتا ہے، عالموں کا زیادہ ہی دشمن ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ایک مطلب آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے، تاکہ موضوع کے اندر آپ کا انہماک بنا رہے، ایک بہت بڑے یعنی عبادت گزار تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ شیطان سے ملاقات کرا دے، اس کی اصلی حالت۔ یہ جوک ہے بات کو سمجھانے کے لیے، کوئی مطلب حدیث یا قرآن کی آیت نہیں، لیکن ہے بات بہت پتے کی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور ثابت کی، کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا کہ فلاں جگہ آپ جاؤ گے، شیطان وہاں آئے، اس کے محل کے دربار کے سامنے کھڑا ہوگا۔ گئے، ملاقات ہوئی، الیک سے لیک ہوا، تو جانے سے پہلے ایک ندی پڑتی تھی، اس وقت خشک تھی، پانی والی کچھ نہیں، ملاقات ہوئی، الیک سے لیک ہوا، بڑے خوش ہوئے دونوں، شیطان اور عابد۔ کہا صاحب کیوں آئے، کیسے آئے؟ صاحب میں آپ کا محل دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ محل میں دکھایا، جن جن حرکتوں سے، جن جن سازشوں سے، جن جن ہنر سے انسان کو بہکاتا تھا، وہ سب دکھایا۔ ایک جگہ پہنچا تو ایک کمرے میں بڑی بڑی لگامیں لگی ہوئی، لگام سمجھتے ہیں؟ گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے ایک لوہے کی زنجیر یہاں باندھتے ہیں، اس کو لگام کہتے ہیں، تو اس کو لگام لگا دے تو قابو کر لیتا آدمی۔ کہا صاحب یہ کمرے میں اتنی بڑی بڑی لگامیں ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ کہا یہ بڑے بڑے عالموں کے لیے ہیں۔ کہا ہم جیسے عابد، کہا تمہیں تو ایڑ کافی ہے۔ اب یہ زمانے میں ہم ایڑ بھی نہیں سمجھتے، جب گھوڑ سوار بیٹھتا ہے گھوڑے پہ تو لگام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یہ پیر سے گھوڑے کے پیٹ کے وہاں گدگداتا ہے، ہاں تو اشارہ سمجھ جاتا ہے۔ تو کیا کہا شیطان نے کہ یہ آپ کے لیے تو ایڑ کافی ہے جی، لگام کی ضرورت نہیں ہے، لگام تو بڑے بڑے عالموں کے لیے میں نے رکھا جی۔ تو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے بڑا وہ سازشیں کرتا ہے۔ خیر ملاقات ہوئی، واپس ہوئے، 3 باتوں کی نصیحت کیا اس نے۔ کہا جہاں عورت ہو، اکیلی ہو تو وہاں مت جانا، وہاں مجھے پاؤ گے۔ کہا جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو وہاں میں تیسرا رہتا۔ کہا غصہ آئے تو میں وہاں رہتا ہوں، یہ 3 جگہوں میں مجھے ضرور پاؤ گے۔ ٹھیک ہے صاحب، شکریہ آپ کا، اب ہم جاتے ہیں۔ چلے،
اب راستے میں دیکھے جو نالا تھا وہ پانی لبریز بہ رہا ہے، لبریز بہ رہا ہے۔ اب تھوڑا دور نظر ڈالے، ایک تنہا عورت کھڑی تھی، وہ اپنا آو پکار کر رہی تھی، مجھے میری مدد کرو۔ یہ گھبرائے کہ شیطان نے تو ابھی نصیحت کیا تھا کہ ان جگہوں میں اگر تو مجھے پاؤ گے، بولے نہیں جاتا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، تو پھر ان کو رہا نہیں گیا، مدد کو پہنچے اس کے پاس، کہا ٹھیک ہے کیا چاہتی ہو تم؟ کہا بولے میں یہ ندی پار کرنا چاہتی، چلو میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے۔ کہا نہیں مجھے چلنا نہیں ہوتا۔ کہا کیا کروں؟ تو کہا مجھے آپ اپنے کندھے میں بٹھا لو۔ پھر سوچے نیکی کا کام کر لو اس کے ساتھ، کندھے میں بٹھا لیا۔ اب بیچ ندی میں پہنچے تو اس نے پیشاب کر دی۔ ان کو غصہ آیا، کم وقت میں تیرے ساتھ نیکی کر رہا ہوں اور تو نے میرے کندھے پر پیشاب کر دی، تیرے کو غیرت نہیں تو غصے کو اٹھا کے پھینک دی۔ شیطان آ کے کھڑا ہو گیا، دیکھو میں نے کہا تھا جہاں عورت اکیلی ہوگی اور جہاں غصہ آئے گا وہاں مجھے پاؤ گے ضرور۔ بہرحال یہ ایک مطلب عذرائے تذکرہ تھا، ایک آپ کی توجہ مطلوب تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کے درس میں، اگر یہ ہماری زندگی کا، ہمارے قرآن کا پہلا سبق ہے۔ وہ پہلا سبق کیا ہے؟ یہ شیطان رجیم ہے، اللہ نے بتایا ہے، میں اپنی طرف سے فلسفے نہیں بتا رہا، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ کہاں؟ قرآن پڑھنے سے پہلے یہاں بتا رہا ہے یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ اس بڑے شیطان سے کیسے بچے؟ تو جس طرح کویت پر جب امریکہ نے، وہ عراق نے حملہ کیا تو کویت کو مدد میں بلایا، آپ کا بھی کوئی دشمن ہوگا تو آپ مدد مانگتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ کی قسم عجیب چیز ہے، عجیب دعا ہے، اس کو بار بار زندگی میں پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، یہ بھلانے کی چیز نہیں ہے۔ کہا اللہ تو میرے اندر قوت دے اس بات کی کہ اس کا مقابلہ کر سکوں۔ یہ دعا کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یہاں؟ کبھی مانگے ہو اس جذبے کے ساتھ؟ اللہ تو ہمیں قوت اور ہمت دے، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ تو میری مدد ملے گی تبھی بچ سکتا ہے، ورنہ تیری خیریت نہیں ہے۔ یہ اعوذ باللہ کا خلاصہ ہے، اعوذ باللہ کا خلاصہ ہے۔ اب اس کو ہم چیک کیسا کریں گے؟ شیطان سے بچیں گے تو وقت بچے گا تو تھوڑا سا آگے، لیکن اس کی تھوڑی اور تفصیل کر دیں۔ اعوذ باللہ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا، تیری مدد چاہتا، تیری نصرت چاہتا، تو میرے اندر قوت اور ہمت دے۔ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ مانگے ہو اس کو اس طرز کے ساتھ، اس لالسا کے ساتھ، اس ڈر کے ساتھ، یہ بڑا دشمن کرے، یہ بڑا دشمن کرے۔ اللہ اس کے مقابلے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس کو اللہ کی مدد مل جائے، جس کو اللہ کی پناہ مل جائے، اس کا کیا پوچھنا ہے؟ میدان ہی مار لیا، میدان ہی مار لیا۔ اس کو مانگو، اور اللہ ایسا سنگدل ہے کیا کہ آپ اللہ سے جنت مانگو، آپ کو جواب میں جہنم دے دے؟ اللہ سے مانگو، اللہ اس شیطان سے بچا دے، اللہ توفیق دے گا، لیکن دل سے نکلے یہ دل سے یہ بہت بہت عظیم ترین چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 ٹکڑوں میں بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان۔ دین کی تفسیر ہے ایک طرف، اعوذ باللہ میں
سب سے بڑے ہانیکارک، سب سے بڑے دشمن کا ذکر ہے بسم اللہ میں، سب سے بڑے خیر خواہ کا ذکر۔ ایک بات یاد ہے، شیطان آدم سے نفرت کرتا تھا، اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ شیطان کا ایک بڑا حربہ نفرت کا، یہ نفرت دل میں، ایمان میں اور نفرت دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ خیر خواہی کی ایجنسی ہے، شیطان نفرت کی ایجنسی ہے، یہ دو سرے ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں بتائے گئے۔ یہ نفرت دشمنی کی ایجنسی ہے، ساری برائیوں کی ایجنسی ہے، شیطان ساری برائیوں کی ایجنسی ہے، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، جھوٹ کی، چوری کی، چماری کی، بدماشی کی، جتنا ہے سب یہاں سے ملتی ہے۔ اور خیر کا ہی دو کردار کا ذکر ہے، ایک دشمن کے کردار والی کا ذکر ہے اعوذ باللہ میں، اور ایک خیر خواہی والے کی ذکر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس شیطان کی شیطنت سے بچو، اس کے کردار سے بچو، رحمان کے کردار کو اختیار کر لو۔ دین کا پورا فکری طور پر ایک مطلب چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ رب العزت نے پورا بات دیا۔ اب اعوذ باللہ کو پڑھو اور بسم اللہ کو پڑھو، اب قرآن کو آگے پڑھو۔ یہ قرآن کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھو کہ پورا قرآن انہی دو کرداروں کی تفصیل ہے۔ کن دو کرداروں کی تفصیل ہے؟ ایک آپ کا دشمن ہے اور ایک آپ کا سب سے بڑا خیر ہے۔ ایک سب سے بڑا دشمن ہے، ایک سب سے بڑا خیر ہے۔ اب یہ انٹروڈکشن خود کو ہونا دین کے تعلق سے، اور یہی انٹروڈکشن جب آپ دوسروں کو بتائیں کہ آپ کے پاس دین ہے کیا۔ کاش ہم اعوذ باللہ کو سمجھ لیتے، بسم اللہ کو سمجھ لیتے۔ ارے ہم اس ذات کو ماننے والے ہیں جو اللہ مانتے ہیں، سب سے بڑا خیر خواہ ہے دنیا میں۔ آپ کی تصویر دنیا میں کیا بنی ہے عالمگیر طور پر؟ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ظالم ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اللہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے اپنی سب سے اعلیٰ صفت کو بسم اللہ کے اندر، اعوذ باللہ کے اندر، سب سے بڑے شر کو، سب سے بڑے دشمن کو ہم اس سے بچتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو یہ طے کر لیں، اس اللہ سے دعا مانگ کر، اللہ ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، ہمارے اندر قوت ہی نہیں، تو قوت دے گا، اور تجھ سے مانگیں گے، تیری قوت کے بغیر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا اعوذ باللہ کے آج کے سبق میں بالکل ذہنوں میں بٹھا لیں، آپ ذہنوں میں بٹھا لیں اور اس کو مانگے جس طرح ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں اولاد دے دے، ہمیں مال دے دے، ہمیں عزت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب بعد میں ہے، پہلے اس کو مانگ، اس سے بچنے کو مانگ۔ بتاؤ کیا بات ہے اللہ کی کلام، کیا بات ہے۔ اللہ خالق ہے نا ہمارا، اس کو کہاں سے نقصان پہنچے گا وہ جانتا تھا۔ تو اللہ کے اس فلسفے کو، اللہ کی اس حکمت کو جانیے اور اس کو دعا کی شکل میں مانگیے، اور اللہ سے مانگے بغیر نہ رہیے۔ اللہ ہمیں دے، قوت دے۔ اب جانچنا ہے اللہ نے ہماری دعا قبول کی کہ نہیں کی۔ یہاں تک تو بتا دیا ہم نے کہ یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اللہ سے مانگو گے تبھی قوت ملے گی۔ اعوذ باللہ، اللہ کے مانگو، اللہ سے، اللہ ہمیں قوت ہمت دے اس سے لڑنے کی، اس سے مقابلے کی۔ اللہ انشاءاللہ آپ ہم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کرے، کوئی محروم نہیں رہے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ تو اب نقطہ اول
شیطان کی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ نفرت سے. یہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں. قرآن میں بڑی تفصیل میں نہیں جاتا اور جلد میں 1-2 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دوں. نفرت، یہ پوری دنیا نفرتوں سے بھر دیا ہے شیطان. پوری دنیا کو نفرتوں سے بھر دیا. بھائی بھائی سے نفرت، مولوی سے نفرت، گنہگاروں کو دیکھ کر ہمارے دل میں نفرت آتی ہے. اللہ تو گنہگاروں سے پیار کرتا ہے جی، وہ الرحمن الرحیم ہے. وہ کہتا ہے یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، ارے گنہگار بندو کیا ہو گیا تمہیں، آؤ تمہیں. وہ پیار چاہیے، وہ پیار چاہیے. ہم نے نفرت، ہندو کو دیکھ کر نفرت، دوسرے کو دیکھ کر نفرت. یہ نفرتوں سے شیطان نے بھر دیا. وہ چاہتا ہے کہ یہ نفرتوں میں ڈوبے رہے. یہ نفرت اتنا بڑا فلسفہ ہے. ایک نقطے کو اگر انسان نے اختیار کر لیا، حدیث میں بڑی تفصیل ہے، کہا جس مسلمان کے دل میں 1-2 نفرت ہوگی دوسرے مسلمان کے بارے میں، اس کا نہ نماز قابل قبول ہے، نہ روزہ قابل. اتنی عظیم ترین، اتنی خطرناک ترین ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نفرت ہے کیا؟ نفرت بذات خود ایک طویل موضوع ہے اور اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، نفرت اور رحمت، نفرت اور ہمدردی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. آپ کے دل میں ایمان بھی ہو اور نفرت بھی جمع ہو جائے دوسرے کے لیے. اللہ کے دل میں اپنے بندوں کے لیے نفرت نہیں. اللہ کی ذات نفرت سے پاک ہے. وہ آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے. دنیا کی جتنی مائیں ہیں ان کے پیار کو جمع کرو تب بھی اللہ کے پیار کو نہیں پہنچ سکتی. اس نے اپنے پیار کے 100 ٹکڑے کیے، اس ایک ٹکڑے کو ساری کائنات میں جتنی مائیں اپنے بچے کی پرورش میں پیار کرتی ہے، اس کے 99 میں سے 100 میں سے ایک حصے پیار. اللہ کتنا پیار. نفرت نکال کر کے رحمان کے کردار کو اپنانا ہے. وہ نفرتوں سے پاک ہے، یہ نفرتوں سے بھرا ہے. جب آپ کے اندر دوسرے کے خلاف خیر پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، تو آپ دنیا کے کسی بھی نقصان کو اس کے لیے گوارا نہیں کرو گے. اس کے آخرت کے بھی کسی نقصان کو آپ گوارا نہیں کرو گے، پریشان ہو جاؤ گے دوسرے کے لیے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سبق ہے ہمارا، پہلا سبق ہے. ہم بڑی لمبی تقریریں کرتے ہیں. میں نے آج مناسب سمجھا کہ اللہ کی قسم آج پہلا سبق ہم پڑھیں. اللہ تو یہ ہمیں پہلے ہی سبق دے دی. اس میں ہماری کامیابی ہم شیطان سے بچ گئے، اللہ کی پناہ مل گئی. اللہ اکبر. اس سے اور کیا چاہیے؟ یہ اعوذ باللہ میں بھر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. شیطان کے مقابلے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دے. اب تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا اور کوئی ہے نہیں دینے والا. اللہ تو رحمان الرحیم ہے، تیری رحمت کا سایہ ہم پر سایہ افکن کر دے. ہم تیری رحمت میں آ جائیں. تو بڑا پیار کرتا ہے ہم سے. اللہ تیرے پیار ہم پہ اڑیل دے. تیرے پیار کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ ہم شیطان سے بچ جائیں. اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. تیری پناہ میں لے لے ہم کو. ہم نہیں بچ سکتے، ہمارے اندر قوت ہی نہیں. ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان. اس کا بامحاورہ ترجمہ کروں، اللہ ہمیں قوت دے شیطان رجیم سے بچنے کی.
ہمارے اندر صلاحیت پیدا کر دے شیطان رجیم سے بچنا۔ اب اس میں یہ بات بتانی تھی کہ شیطان کن کن راستوں سے گمراہ کرتا ہے انسان کو، یہ ضروری ہے۔ حافظ ابن قیم نے مولوی صاحب اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، ہماری اس طرف نظر ہے نہیں، ہم نیکیوں کو دیکھتے نہیں، برائیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ برائیاں اصل میں ہماری ہانیکارک ہے۔ انسان برائیوں سے بچ جائے تو نیکی تو کرنا ہی ہے، شیطان سے بچ گئے تو نیکی تو کرنا ہی ہے، توحید پہ تو آئے گئے، بدعتوں سے تو بچیں گے، بے عقلی سے تو بچیں گے۔ شیطان آدمی کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جس طرح ہمارا یقین